بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بہت صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، احباب پر، ازواج پر۔ حاضرین محفل یاران طریقت، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کی اور نشست میں عطا فرمائی ہے۔ یہ جمعہ عید کا دن ہے اور سب کو عید مبارک ہو، اور عید قربان بھی آگے آ رہی ہے۔ جس کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے وہ اس میں قربانی کی سعادت حاصل کرے گا۔ بلا شک و شبہ یہ تمام اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ پاک اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، اور ضرور جو طاقت رکھتے ہیں وہ ضرور قربانی کا یہ سنت ابراہیمی یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض ایک مسئلہ بھی ہے کہ پورے گھر کی کئی لوگ ایک ہی قربانی دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس کے نام اگر کوئی زمین جائیداد ہے تو اس کی اپنی قربانی بنتی ہے، اگر صرف ایک کے نام ہے تمام چیزیں تو پھر وہ ایک ہی دے گا۔ تو بہرحال اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے جیسے حصے ہیں اسے کر کے تمام ہر عام و خاص تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ سارے ادا کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضور علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، پھر آپ کی وجہ سے اب آپ کی بھی سنت ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت نے بھی یہ کیا، تمام اماں اہل بیت نے بھی یہ کیا، امام مطہرین جو گزرے ہیں، پاک امام 11 جو گزر چکے سب نے، اور پھر تمام اولیاء کرام نے، اور جو علماء حق ہیں انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا۔ تو ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اپنے ایسا بندہ جو اس کا خلیل تھا، جو اس سے محبت رکھتا تھا اور وہ اس سے محبت رکھتا تھا، اس کی اس ادا کو اس نے قیامت تک امر کر دیا۔ ورنہ زکوٰۃ دیتے ہیں سارے، حج کرتے ہیں، نمازیں اور باقی خیرات صدقات کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اس صدقہ یا خیرات یا اس چیز کو، اس قربانی کو قائم کیوں رکھا گیا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور مصطفیٰ کی مرضی ہے، یا پھر جو اس کا خلیل، اس کا دوست ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر حضرت خلیل کی مرضی نہ ہو تو اس نے جو اپنی قربانی اپنی مرضی سے دی تھی وہ قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ یہ تو ایک مقرر کر دی گئی، آقا علیہ السلام نے مقرر کر دیا اور یہ ضروری ہو گئی، لیکن اس کا سارے کا لبہ لباب جو اگر نکالا جائے تو ایک چیز سامنے آتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے دوست کی محبت کی نشانی کو عام کر، دوست کی محبت کی نشانی کو عام کرنے کے علاوہ اس میں ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ جانور لیتے ہو، سنبھالتے ہو، پالتے ہو، پورا ستھرا کے صاف ستھرا اور پیش کر دیتے ہو، اس کے پیچھے چیز کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قربان کر رہے ہیں، اپنی محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت ظاہر کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی اور ان کو ہٹا دیا، وہاں ایک دمبا آ گیا۔ جبریل امین سے پوچھا گیا کبھی اپنی رفتار کا تم نے اندازہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 3-4 دفعہ میں نے آزمایا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت خلیل جب یہ اس نے کہا کہ چھری چلنے والی تھی، اب چھری جو ہے یہ بالکل یہ گلے کے قریب پہنچنے والی تھی، مجھے حکم ہوا کہ جنت میں جا، وہاں سے ایک مینڈا اٹھا وہ دمبا اور جا کے وہاں کھڑا کر دے۔ میں ادھر سے چھری یہ آ رہی اور ادھر سے میں نے سپیٹ لگائی، میں جنت میں گیا، دمبا اٹھایا اور وہاں آ کے کھڑا کر دیا، چھری گلے تک پہنچنے تک اجے نہیں پہنچی تھی۔ یہ میری رفتار کا عالم ہے۔ ایک اور بھی اس نے واقعہ بتایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو اب یہ ہے کہ اس نے اوپر سے ایسے تلوار ماری، جب آپ لٹکایا ہوا تھا کنویں میں تاکہ دھڑم کر کے نیچے کنویں میں جا کے گریں، ادھر وہ تلوار لگی یا لگنے والی تھی، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل جا نیچے جا کے اپنے ہاتھ پھیلا دے۔ حضرت اس نے تلوار ماری اور ادھر سے رسی کٹی اور میں اس سے پہلے جا کے کنویں میں نیچے
اب یہ صرف اس کے علاوہ بھی ایک دو مقامات ہیں. دندان مبارک جب شہید ہوا، یہاں پہ وہ زرہ لگی تھی آقا علیہ السلام کو، یہ دندان آدھا شہید ہو گیا تو اس میں خون ٹپکنے لگا. اب خون کا قطرہ زمین پہ گرنے ہی والا تھا. اللہ نے کہا محبوب کا خون کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے، اس کو ہاتھوں پہ لے لے. میں نے وہاں سے عرش اللہ کے قریب سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ کے اس خون کے قطرے کو. اب یہ رفتار ہے جبریل کی جو کم تر ہے میرے آقا کے آگے. اگر تم نور کی رفتار کو اور نور کو کم سمجھتے اور واقعتاً وہ کم ہے، کیونکہ نورانی تو میرے محبوب کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا بندہ جب مقام ولایت حاصل کرتا ہے تو نورانی اس کی تائید میں آتے جاتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے برکت کی شکل میں. وہی کا سلسلہ بند ہے مگر اللہ کی تائید اس کی طرف سے جاری رہتی ہے. واقعتاً وہ مخلوق ملائکہ کی اس بشری مخلوق سے کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس بشر کا کیا کہنا کہ جس کا جو نوکر جبرائیل اس کا خون زمین پہ گرنے نہیں دیتا، اس کی یہ رفتار ہے، اور جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس خلیل کی کیا رفتار ہوگی اور کیا اس کی طاقت ہوگی، اس حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا طاقت ہوگی. اور پھر ان سے بڑھ کے میرا محبوب علیہ السلام ہے، ان کی کیا رفتار اور طاقت ہوگی. جب جبریل کا یہ عالم ہے تو پھر میرے آقا کی طاقت اور آپ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. تو اس قربانی کو قائم کس لیے رکھا؟ ایک ہی بات نکلتی ہے اس میں کہ اللہ نے اپنی محبت مشن کو قائم رکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت خلیل علیہ السلام تک، اور پھر حضور علیہ السلام تک، اور اس کے ماں بعد آقا کے توسل سے پہلے بھی تھا بعد بھی تھا. وہ جو سب سے پہلے تھے آخر میں آئے، ان کا وسیلے سے درمیان والے آئے، پھر آپ آخر میں تشریف لے کے آئے، اور آپ کے توسل سے یہ نظام آج بھی قائم ہے. قربانی ہر کوئی دے رہا ہے. سنت کس کی؟ حضرت ابراہیم کی. ہم ان کی امت بھی نہیں ہے، صرف مجبوری یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت ہے، اس کی ایک یادگار ہے، اس یادگار کو قائم رکھا گیا. گویا اللہ نے اپنی محبت کو قائم رکھا اور اس نشانی کو قائم رکھا. تو گویا ایک بندے کی محبت کی نشانی قیامت تک قائم ہے اور نفع دے رہی ہے. جو قربانی کرے گا اس کو نفع ہوگا، اور اس کے بندے کی محبت کی نشانی نفع دے رہی ہے. اس بندے کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ جو بندوں کا سردار بندہ ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. کسی کی عظمت کو دیکھنا ہو نا تو ان سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ان کی کیا کیفیت و حالت ہے. اگر یہ اس مقام پہ فائز ہیں تو میرے آقا کی تو پھر شان ہی نرالی ہے. دو جہاں پہ سایہ ہے، مونڈے پہ کملی کالی ہے. میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے. تو یہ چونکہ عید قربان آ رہی تھی اور اسی حوالے سے میں نے کہا کہ اس کے متعلق میں بیان کروں، لیکن میں نے سوچا اس میں ہے کیا جو بیان کروں. اس میں سے بھی ایک بندہ نکلا، وہ ایک بندہ نکلا اس قربانی کے محرک، اور پیچھے ایک جو ہے نقطہ اول، نقطہ خاص، وہ بھی ایک بندہ نکلا. اور وہ بندہ کیسے نکلا؟ وہ اللہ کے ہاں جنت میں موجود ہیں، ان کی ایک کیا ہوا کام، ایک سنت، ان کی نشانی وہ نکلی. اور وہ نشانی کیا کر رہی ہے؟ ہمیں نفع دے رہی ہے. جو قربانی کرے گا اس کو نفع ہوگا. اللہ کے ہاں یہ گوشت، خون وغیرہ، اس کا اجر پہنچ گیا، یہ تو تم کھا گئے. گویا اللہ کے بندے سے منسوب بکرا اللہ کا بکرا ہے. اللہ کے بندے سے منسوب گوشت، بکرا، گائے، اونٹ، بیل اللہ کے لیے ہے. ان کا گوشت اللہ کے لیے ہے، ان کا خون اللہ کے لیے ہے. اللہ کھاتا نہیں، اللہ لیتا نہیں، کھاتے تم ہو، ثواب اللہ سے ملتا ہے.
کس وجہ سے؟ اللہ کے بندے کے لیے یہ بکرا تھا، اس وجہ سے ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ تو قربانی اللہ کے لیے ہے، نشانی بندے کے لیے ہے۔ تو جب سارا کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر بندے کے لیے کیا ہے؟ پھر گوشت وہ بھی بندہ کھاتا ہے، ذبح بھی بندہ کرتا ہے، پالتا بھی بندہ ہے، سنت بھی خلیل علیہ السلام کی ہے، میرے آقا نے بھی ادا کی، آپ کی بھی ہے۔ آقا نے ادا نہ کرتے امر نہ ہوتی۔ پتہ چلا اوروں کی سنتیں اور نشانیاں بھی قائم رکھنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ گویا اوروں کو دوام بخشنا، ہمیشگی بخشنا بھی یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو سارا کچھ بکرے میں اس کی کوئی چیز اللہ کو نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، کھا بھی ہم خود رہے ہیں، سارا کچھ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن نشانی خلیل کی ہے، دوست کی نشانی کو ٹھکرا نہیں سکتا، وہ نشانی ہمیں بچا رہی ہے۔ تو اگر اس کی ایک نشانی بچا رہی ہے تو اے ناداں، اللہ کا ولی اس کی نشانی نہیں، اس کا نشان ہوتا ہے۔ اگر نشانی بچا رہی ہے تو اللہ کا نشان بھی بچا رہا ہے۔ تو جب اس کی نشانی اور نشان بچا رہا ہے، ان کا جو سرتاج ہے وہ آفتاب رسالت جو ہے، وہ آفتاب و مہتاب خدا جو ہے، وہ نور خاص جو ہے، وہ نور خدا جو ہے، وہ کتنا بچا سکتا ہے، کس کس کو بچا سکتا ہے، کہاں کہاں بچا سکتا ہے، کب بچا سکتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی خلیل ہو تو بتائے، کوئی حبیب ہو تو جانے، کوئی دوست ہو تو سمجھے۔ محبت کی زبان اہل محبت سمجھا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آج تک سنت خلیل جاری و ساری ہے۔ یا اللہ، یہ تیرے بندوں کا ہی سارا یہ معاملہ ہے اس دنیا میں آخرت میں۔ دنیا میں تیرے بندے، آخرت میں تیرے بندے، قبروں میں تیرے بندے، عالم برزخ میں بندے، عالم ارواح میں بندے، ہر طرف یہ بندہ ہے۔ یا اللہ، یہ کیا قصہ کیا ہے؟ تیرے بندے اور تیرے بندوں کی خاطر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ کسی نہ کسی بندے کی خاطر لگا ہوا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے، اس کے ماننے والے جتنے اس کے سیاسی بندے ہوتے ہیں وہ سارے سیاسی بندے کے لیے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ دینی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے عام ہیں۔ مثلا کوئی بھی دینی سیاسی جماعت لے لو، ان کے جتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طالب علم یا ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر سے مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جب ووٹ آتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شرک نہیں، اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پیاس لگتی ہے، میں لگاتا ہوں، لیکن پیاس الگ ہے، میں الگ ہوں۔ بجھاتا پانی ہے، میں بجھاتا ہوں، لیکن پانی اور ہے، میں اور ہوں۔ لیکن بغیر پانی کے نکمے پیاس بجھا کے دکھا۔ 7 اپ، کوک، پیپسی، فینٹا، پتہ نہیں کتنے نام آج کل تو اور بھی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں تخلیق ہے، مخلوق ہے۔ تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے، بنائی گئی چیزیں۔ تو بنائی گئی چیز جو ہے یہ سیٹسفیکشن دے سکتی ہے، اور سکون تو اللہ دیتا ہے۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہو۔ یہ یاد رکھ، کلندر جو ہے یہ اصل قاتل مشرک ہوتا ہے۔ کلندریت قاطع شرک ہے۔ یہ تو کہتا ہے اس کا تو جو اگر میں مشرب اور دین بیان کروں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ بہتر ابو علی کلندر کی مثنوی پڑھ لے، لال شہباز کلندر کو پڑھ لے، رابعہ بصری کو پڑھ لے، یا بے شمار کلندران گزرے ہیں ان کو پڑھ لے، وہیں سے تجھے پتہ چل جائے تو بہتر ہے۔ ورنہ یہ بڑے پریکٹیکل لائف ہے۔
بڑی عمل کی زندگی کا نام ہے کلندریت. ہر منٹ اپنا محاسبہ، اپنی فنائیت، اپنی تباہی، اس سے گزر کر ہزاروں دفعہ مر کے ہزاروں دفعہ زندہ ہو کے کلندر پھر نشہ محبوب سے مست ہوتا. یہ آسان بات نہیں. نادان اہل محبت دل جلوں سے دل لگی اچھی نہیں، یہ اور لوگ ہوتے ہیں. اس کو میں نہیں چھیڑ رہا، میں توحید بیان کر رہا ہوں. توحید ہے یہی کہ پیاس لگے اور اللہ پیاس بجھا دے. کیسے بجھا دے؟ کہ خود بخود ایسا اہتمام کرے کہ ایک ہی دفعہ اپنا میں محبت، شراب محبت پلا دے. قیامت ایک نہیں 1000 آ جائے پھر پیاس نہیں لگتی. تو ایسی پیاس صرف ان کی بجھتی ہے جو عشاق ہیں، اور وہ عشاق ہی کلندر ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے صوفی ہیں، اللہ کے ملنگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو پتہ چلا اصل توحید تو پھر ولیوں اور صوفیوں کے پاس ہے، جو بالکل اسباب کو بھی ترک کر دیتے ہیں اور تمام ہر ایک سبب کو چھوڑ کے مسبب میں فنا ہو جاتے ہیں. ان کی بات ایسی ہے. اگر بابا داؤد شاہ خاکی 4.5 سال ایک غار میں بیٹھے رہے تو پھر کھانا پینا نہیں تھا، لیکن تھا کھانا بھی اسی کا تھا، پلانا بھی اسی کا تھا. میں تجھے بتاؤں توحید کیا ہے. جب اللہ پہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ خود کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اصل توحید تو ان ولیوں کے پاس ہے. تو سارے محلے کا کھا پی کے مانگ کے چٹ کے بکھاریا، پھر بھی تو کہتا ہے توحید شرک. تجھے کیا پتا؟ تو خود شرک میں ہے، یا سڑک پہ ہے یا شرک میں ہے. تجھے کیا توحید کا پتا؟ جن کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، جن کا جسم انج ہوا، ٹوٹے اڑ گئے. بہت شک ہے تو کربلا کو دیکھ، سرمد کو دیکھ، حسین بن منصور حلاج کو دیکھ. توحید کے دائی وہ تھے اور اللہ اللہ کرنے والے وہ تھے. ہر سبب کو انہوں نے قتل کر دیا، خود بھی ٹوٹے ہو گئے، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. کہا ہے تو ایک ہی ہے بس. ادھر بھی وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے، ہر طرف وہی ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو توحید کا مزہ چکھنا ہے تو پہلے ولایت کا مزہ چکھ، پھر تجھے اللہ اللہ کا پتہ چلے گا. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے. سارے عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے. ایک پیمانہ ساری دنیا کی حقیقت کو اجاگر کر کے رکھ دیتا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وہ پوچھے نا یہ کہاں ہے تو صرف یہ اتنا کہہ دو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اس کا معنی بتا. پھر کثیر کی جو اللہ کثیر کہہ رہا ہے وہ بتا. تو تیرے دنیا کا کثیر اس کے ہاں قلیل سے بھی کم ہے. اللہ کا کثیر کیا ہے؟ اللہ کا کثیر بھی ناداں وہ خود ہی ہے. اللہ کا کثیر بھی وہ خود ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَهُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو، کثرت سے کرو. جب اللہ اللہ کیا تو ذکر دور رہ گیا یا اللہ کے ساتھ ذکر ہو گیا؟ اور اللہ اور اس کی یاد میں فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. دو چیزیں کر رہا ہے، دو چیزیں. اللہ اللہ کرنا یاد کو بھی بلا دیتا ہے، صرف اللہ اللہ کرنا ہی رہ جاتا ہے. آپ ذکر بھی اور چیز ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ذکر بھی نہیں ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز ہی ختم ہو گئی. پھر بچا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ذکرن کثیرا، کثیر اس کے ہاں یہ ہے کہ ہر کثرت ختم ہو جائے، ہر کثرت ختم ہو جائے. یہ اتنی کثرت ادھر ہے، اتنی کثرت ادھر ہے، یہ سب کثرت ہے. یہ کثرت ختم ہو
کثیر وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ایک بچ جائے، یہ ہے اللہ کا ذکر کثیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یہ ذکر کثیر یہ ہے کہ یاد بھی پھر نہ آئے، کیونکہ جو یاد رہ جائے پھر وہ بھولتا نہیں، تو یاد اس کو کیا جاتا ہے، جو بھول جاتا ہے تو گویا یاد کرنا بھی کوئی اور چیز ہے۔ تو پھر توحید سیکھنی ہے تو کسی کلندر سے سیکھ، بندر سے نہ سیکھ کہ کبھی ایک ٹہنی پہ کبھی دوسری ٹہنی پہ، کبھی ایک ٹہنی پہ کبھی دوسری ٹہنی پہ۔ تو توحید کا درس ہی دیا کلندران نے، صوفیوں نے، اور اس ناچیز نے۔ ساری ابھی تک جتنے بھی لیکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وحدہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو آقا علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہے کہ اس اتنے کثیر اور کبیر کو، اتنے کثیر اور کبیر کو پوری نماز کے اندر اس کی یاد کو باندھ کے رکھ دیا۔ کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی الاعلی، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک، کبھی الحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ، اللہم صلی علی ربنا آتنا۔ ہر جگہ پہ توحید کو قائم کر کے میرے مصطفیٰ نے دکھا دیا، ورنہ جاہل وہ کثیر ہے، تیری اس کثیر، تیری یہ کثیر اس کے آگے قلیل ہے۔ وہ کثیر اتنا کثیر ہے کہ اس کو محمد کبیر ہی بیان کر سکا، اور کسی کی سمجھ میں وہ نہ آنے والا، اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں۔ وہ جو کچھ ہے موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی یہ شانیں ہیں، اور یہ کہاں سے ملی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس میں یہ شانیں اس نے اپنی عطا کی۔ اب یہ پڑھنا اور ہے، اس کا مظہر ہونا اور ہے۔ اور پڑھا ہے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مسلمان ہو گئے ہو، اس کا مظہر بن، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اور بغیر دیکھے دے گواہی، دے گواہی بغیر دیکھے۔ تو پھر یا اللہ ہم کیا کریں؟ یا اللہ ہم کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پلے شاید ہی کچھ نہیں رہتی۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے ہیں تو بڑا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم تیری گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی اسلام میں سخت بنا ہے۔ پھر تو ہم سارے مارے گئے، تو پھر ایسا کر محمد مصطفیٰ کو درمیان میں لے آ، محمد مصطفیٰ کو درمیان میں لے آ، تب تیری گواہی سچی ہے، پھر تیری گواہی سچی ہے، پھر تیری گواہی سچی ہے۔ کیوں حضور نے دیکھا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، قاب قوسین او محمد نے دیکھا ہے، اس لیے محمد کی گواہی کو دیکھ کر ہم گواہی دے رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا تو کون ہے کہاں ہے۔ ہماری گواہی جھوٹی، محمد مصطفیٰ کو لے آئیں، ہماری گواہی سچی، سوائے مصطفیٰ کی گواہی سچی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں پیارے مصطفیٰ آپ کی شان پہ، آپ نہ ہوتے تو ہمیں تو خدا کا کوئی نام بھی نہ پتا ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا ہوبل، پتہ نہیں کیا کیا فلاں 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 بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور رکھے بھی تیرے گھر میں تھے۔ یہ تو ہزاروں درود و ہزاروں سلام حضور کے نام کہ آپ آئے، آپ نے سب گندگی کو ہٹایا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو آنے دے۔ تو جو اللہ کے گھر کو صفا کرے، اور جو اللہ کی رضا کو بتا دے، اور جو اللہ کو بتا دے، خالی بتائے نہیں اللہ سمجھا دے، سمجھائے نہیں اللہ ملا دے، اس کو کہتے ہیں محمد، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قربانی خلیل بھی ہے اور معجزات میں شہادت بھی ہے. معجزات میں دونوں شہادتین بھی ہیں. شہادتین کے اندر اسلام ہے، ایمان ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے مومنین ہیں، سارے اولیاء انبیاء ہیں. شہادتین میں جنت ہے، دوزخ ہے، شہادتین میں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دو شہادتوں کے اندر اتنی چیزیں آ جانا بھی مصطفیٰ کا معجزہ. پھر میں نے کیا کہا آج کے اس لیکچر میں کہ جدھر دیکھو بندہ ہی نظر آتا ہے. محرم آئے تو بندے کی قربانی. ہمارا تو قربانی پہ اینڈ اور قربانی سے شروع ہے. ذی الحج قربانی کا مہینہ، محرم پھر قربانی کا مہینہ. یہ قربانی خلیل کی ہے، وہ قربانی حبیب کی. ایک دوست کی ہے، ایک محبوب کی. دو قربانیوں کے درمیان پوری امت کھڑی ہے. امت ہے وہی جو ایک قربانی دے، دوسری قربانی کا انتظار کرے، اس میں حضور پہ درود پہ آل محمد درود پہ. ہو سکے تو شربت بنا کے 10 محرم کو تقسیم کرے، ہو سکے تو نیاز پکا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہدیۃً پیش کرے، ثواب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دے. دو قربانیوں کے درمیان پورا اسلام اور مسلمان کھڑا ہے. کچھ پھر دیکھا تو پھر بندے. قربانی ایک میں بھی بندہ، حضرت اسماعیل اور حضرت خلیل دو بندے. ادھر قربانی ہے محرم میں بھی ایک بندہ، ساتھ 72 بندے. معراج کا واقعہ آیا تو پھر بندے. گواہی دو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. دونوں گواہیاں وہ ایک ہے، اللہ کا بندہ. توحید و رسالت کو بتانے والا پھر بندہ. اور جب عمرے میں گئے تو صفا و مروہ کیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں ایک بندی کا معاملہ ہے. تو بندے کو پیٹ رہا ہے نا، بندے کے آنے سے شرک ہے. یہاں بندی بھی آ گئی، شرک پھر بھی نہیں ہوا. وہاں پھر بندے کو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، وہاں پھر بندہ. تو بندوں سے جتنا بھاگے گا جاہل تو بندہ رہے گا ہی نہیں. تجھے کوئی بندہ سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ کوئی جنگل کی چیز آ جائے نا تو بندوں کو دیکھ کے بھاگتی ہے. تو مرغا رکھ لو نا کسی بار ڈھوک پہ، وہ اس کو ڈھاگ لے وہ اپنے پیٹ میں، تو مرغا اس بندوں کو دیکھ کے کبھی نہ ادھر سلام لگاتا ہے. ایک مرغا جو ہے کتا تو آوے یا مجھے مصیبت ہو. تو جو بندوں سے بھاگے وہ بندوں میں بیٹھے جو رہتے ہی. اور ایسے لوگ آپ دیکھ لیں وہ بندوں جوگے نہیں رہے. انہوں نے بندے کی نفی کی ہے، انہوں نے بندوں پہ ظلم کیا ہے. سارا اسلام بندے کے لیے، سارا قرآن ایک بندے. ایک بندے نے معراج کیا، ایک بندہ ہی بخشوائے گا. جنت و دوزخ بندوں کے لیے، سارا کچھ ہے بندے کے لیے. جب جس کو ملا ہے بندے نے ملا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين.